الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختص من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال تعالى في مقام آخر وأما السائل فلا تنهر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام علماء کرام اور معززین علاقہ، کاروان خدمت خلق کی جانب سے انعقاد پذیر اس پروگرام میں ہم شامل ہیں. مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہم اس فکر کو، اس سوچ کو گھر گھر پہنچانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ انسان انسانوں کا خیر خواہ بنے. اللہ جل جلالہ کو اپنی مخلوق سے انتہائی پیار ہے، انتہائی محبت ہے. مخلوق انسان ہو تب اللہ کو محبت ہے، مخلوق حیوان ہو تب اللہ کو محبت ہے. اور اللہ کو پھر وہ انسان بڑے ہی پیارے لگتے ہیں جو
جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے بھلائی کرتے ہیں، اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت کرنے والے اتنے پسند آتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی شان کریمی اور شان رحیمی سے ان کی وہ زیادتیاں اور غلطیاں بھی معاف کر دیتے ہیں جو انہوں نے رب کی مخالفت میں کی ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اسلامی تاریخ کی انتہائی علمی شخصیت گزرے ہیں۔ اگر ان کا نام صوفیاء کرام کی فہرست میں دیکھیں تو چمکتا نظر آتا ہے، اگر ان کا نام علماء کی لسٹ میں دیکھیں تو ایک چاند نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے ان سے بڑا کام لیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا حضرت کیسے بیتی؟ فرمانے لگے اللہ نے بخش دیا ہے۔ حضرت کون سی نیکی اللہ نے قبول فرمائی؟ کیونکہ نیکیوں کے انبار ہیں آپ کی ذات سے۔ عرض کرنے لگے سچ پوچھتے ہو؟ ہر نیکی پہ جرا ہو گئی، علم پڑا اس پہ جرا ہو گئی کہ غزالی ہم نے تمہارے علم کا بدلہ تمہیں دنیا میں دے دیا۔ بادشاہ وقت نے علم کی جو سب سے بڑی مسند بنائی تھی اس مسند کا صدر تمہیں بنایا، اب کیا لیتے ہو؟ میں نے اسلام کی تشریح اور تعلیم کے لیے کتابیں لکھی، وہ پیش ہوئی، ان پر بھی جگہ ہو گئی۔ غزالی دنیا نے تمہیں بڑے بڑے القاب دے دیے، مل گیا دنیا میں تمہیں، اب کیا مانگتے ہو؟ فرماتے ہیں میں عاجز اور لاچار ہو گیا۔ بارگاہ رب العالمین سے جواب آیا ابو حامد الغزالی ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، تمہاری ایک نیکی ایسی ہے کہ جس نیکی پہ کوئی لقب تمہیں نہیں ملا، شہرہ نہیں ہوا، نیکی تم نے کی، ہم دیکھ رہے تھے، تمہارے دل کے اوپر ہماری نگاہ کی، ہمیں وہ پسند آئی اور تمہیں بخشا ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں اے غزالی وہ منظر وہ لمحہ یاد کر، تم ایک کاغذ کے اوپر لکھ رہے تھے اور لکھائی میں آج کے زمانہ کی پینسلیں تو ہیں، وہ کاغذ اور قلم دوات کا زمانہ، دوات رکھی ہوئی ہے اور قلم کو تم دوات میں ڈالتے ہو، قلم کی نوک پہ سیاہی آتی ہے، سخت گرمیوں کا موسم تھا،
جس وقت قلم کو دماغ سے نکالا تو ایک مکھی آئی، قلم کی نوک پہ بیٹھ کے سیاہی چوسنے لگ گئی، اپنی پیاس بجھانے لگی۔ غزالی تمہارے جی میں یہ بات آئی، یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے، نہ جانے کتنی پیاسی ہے، یہ کتنی سیاہی پی لے گی، کتنا وقت لے لے گی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تم نے نوکے قلم کو جامد کر دیا، حرکت نے دی، اور وہ مکھی سیاہی چوس کے پیٹ بھر کے چلی گئی۔ تمہاری مکھی کے ساتھ وہ خدمت ہمیں اتنی پسند آئی ہے کہ تمہاری بخشش کا اعلان ہو گیا۔ اللہ کو یہ مخلوق بڑی پیاری لگتی ہے، اس مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والے اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ قوموں کا ایک واقعہ سنایا، آپ نے علماء کرام سے بہت مرتبہ سنا ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں وہ حدیث الغار کے نام سے مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تین آدمی سفر پہ جا رہے ہیں، جنگل بیابان، اچانک آندھی طوفان بارش شروع ہو گئی، تینوں پناہ طلب کرنے کے لیے ایک غار میں جا چھپے۔ تھوڑی دیر کے بعد غار کے منہ پہ بھاری پتھر آن گرا، غار کا منہ بند ہو گیا، بارش رک گئی، طوفان رک گیا۔ یہ تینوں باہر نکلنا چاہتے ہیں، پتھر اتنا وزنی ہے کہ تینوں نے اپنے بدن کا سارا زور لگا لیا، باہر نہیں نکل سکے۔ اب تینوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور دعا میں وہ نیکی پیش کریں گے جو ہماری زندگی کی سب سے اہم نیکی ہوئی۔ اب دعائیں شروع ہوئی، آپ نے سنی ہوگی حدیث بہت مرتبہ۔ ان تینوں میں سے دو آدمیوں کی دعا ایسی نیکی کی تھی جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ بھلائی ہے۔ ایک نے نیکی یہ گنوائی کہ میرے مولا، میں مالدار آدمی تھا، مجھے گھر میں ایک دن ایک ملازم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا تم کام کرو گے، مزدوری کرو گے؟ جی میں کروں گا۔ اجرت طے ہو گئی، وہ مزدوری کر رہا ہے، شام کو میں نے اس کو اجرت دی تو اس نے کہا کہ ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے، تم میری یہ رقم سنبھال کے رکھو، میں پھر کبھی لے دوں گا۔ چلا گیا طویل عرصہ کے بعد آیا، پہچانا نہیں جا رہا، سفر کی وجہ سے گرد و غبار، بکھرے ہوئے بال، پریشان شکل و صورت۔ اس نے آن کے تعارف کرایا کہ میرے مالک، میں تیرا ایک دن کا مزدور ہوں، میری مزدوری کی رقم تیرے پاس تھی، آج وہ لینے آیا ہوں۔ جب اس نے تعارف کرایا تو میں پہچان گیا، میں نے بڑی محبت سے اس کو اپنے ساتھ لیا، اس کا دامن پکڑا اور ایک طرف لے جا کے کہا کہ یہ سارے کا سارا بکریوں کا ریوڑ تیرا ہے، یہ غلے کا ڈھیر تیرا ہے، یہ چلتی ہوئی گائے تیری ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، یہ بکریوں کا ریوڑ
یہ غلے کا ڈھیر اور یہ چرتی ہوئی گائیں، یہ سب کچھ میرا کیسے ہو گیا؟ میرا کیسے؟ میری اجرت تو ایک دن کی مزدوری تھی۔ میں نے اے اللہ اس مزدور سے کہا کہ میرے جی میں یہ بات آئی کہ میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، کیوں نہ اس مزدور کی اجرت اس کاروبار میں ڈال دوں۔ میں نے اس کو حصے دار بنا لیا اور اس کی جتنی پراپٹ آئی اس کو بڑا کہ آج یہ تیرا غلہ، یہ ریوڑ، یہ سب کچھ تیرا، اس تیری آمدنی سے ہے۔ یہ نیکی مخلوق کے ساتھ ہوئی، پتھر جگہ سے سرک گیا۔ دوسرے آدمی نے جس بھلائی کا ذکر کیا وہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور نیکی، پتھر سرک گیا۔ بلائیں ٹلتی ہیں بندوں سے محبت کرنے کے ساتھ، مصیبتیں ٹلتی ہیں مخلوق خدا سے نیکی کرنے کے ساتھ۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی بھلائی کے لیے قرآن کریم لے کے آئے۔ یہ قرآن پاک اول سے آخر سارا علماء کرام نے پڑھا ہے۔ قرآن میں ہے کیا ہے قرآن پاک میں؟ آج کل خلاصوں کا زمانہ ہے، بڑے بڑے نصاب تعلیم ہوں کے خلاصے ملتے ہیں، مارکیٹ میں خلاصے دستیاب ہیں، اور ان خلاصوں کو دیکھ کے پوری بڑی بڑی موٹی موٹی کتابوں کا نچوڑ سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن پاک کا خلاصہ کیا ہے؟ ماضی قریب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی کو اللہ نے اتنا نوازا، آبا و اجداد سارے کا سارا سکھ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، سکھ خاندان تھا حضرت لاہوری کا۔ یہ راہ والی کے قریب ایک گاؤں ہے جلال بلگن، شاید دوستوں نے نام سنا، جلال، یہ گاؤں تھا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے آبا و اجداد کا۔ سکھ خاندان سے نکلے، اللہ نے ایمان کا نور سینے میں اتارا اور پھر قرآن کریم کے عالم بنے۔ جس وقت دنیا سے گئے 5 لاکھ کے قریب انسان ان کی نماز جنازہ میں شریک تھے۔ 3 دن تک ان کی قبر سے جنت کی خوشبوئیں اٹھتی رہی، مہکتی رہی۔ یہ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر کوئی شخص آن کے مجھ سے یہ سوال کرے، احمد علی بتاؤ قرآن کا خلاصہ نچوڑ کیا ہے، فرمانے لگے میں بہت مختصر وقت میں بتلا سکتا ہوں۔ حضرت اتنے مختصر وقت میں بتا دیں گے، اس کے لیے کوئی ہفتہ نکالنا پڑے گا؟ نہیں، اس سے بھی مختصر۔ حضرت اس کے لیے کوئی 3 دن نکالنے پڑیں گے پورے قرآن کے خلاصہ کو سمجھنے کے لیے؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی مختصر۔ حضرت پورا دن نکالنا پڑے گا قرآن کو سمجھنے اور جانچنے کے لیے؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی مختصر۔ حضرت نمازیں ہوتی ہیں 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کا وقت، مثلا ظہر سے عصر تک، فرمایا اتنا بھی نہیں۔ اس سے بھی مختصر وقت میں کوئی آئے اور قرآن کا خلاصہ سمجھنا چاہے تو احمد علی لاہوری اس کو سمجھا دے گا۔ حضرت اس سے بھی مختصر کیا ہو سکتا ہے؟ فرمانے لگے ریلوے اسٹیشن پہ پلیٹ فارم پہ سواریاں کھڑی ہیں، ٹرین آن چکی ہے، چند لمحے ٹرین رکی، اب سیٹی بجی اور جھنڈی لہرائی، یہ اشارہ کیا ہے کہ ٹرین چل پڑے گی۔
اب ٹرین آہستہ آہستہ سرکنا شروع ہوئی. اتنے میں ایک دیہاتی دوڑتا ہوا آئے اور آ کے کہے کہ مولانا احمد علی میں نے اس ٹرین میں سوار ہونا ہے اور سوار ہونے سے پہلے مجھے قرآن کا خلاصہ سمجھا دو، میں اتنے وقت میں سمجھا دوں گا. یہ بات کوئی عام آدمی نہیں کہہ سکتا. حضرت اتنے مختصر وقت میں؟ فرمایا ہاں. وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے 3 چیزیں پورے قرآن کا خلاصہ ہیں. قرآن کی تعلیم 3 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے. وہ 3 کیا ہیں؟ قرآن کہنا چاہ رہا ہے اللہ کو راضی کر لو عبادت کر کے. 3 چیزیں. پہلی چیز اللہ کو راضی کر لو عبادت کر کے، نبی کو راضی کر لو اطاعت کر کے، اور مخلوق کو راضی کر لو خدمت کر کے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. 3 کو راضی کرنا ہے. الفاظ یاد رہیں گے. اللہ کو راضی کر لو عبادت کر کے، نبی کو راضی کر لو اطاعت کر کے. نبی عبادت سے نہیں راضی ہوں گے. کوئی آدمی نبی کی عبادت شروع کر دے، نبی اس سے راضی نہیں ہوگے. کس سے راضی ہوں گے؟ اطاعت سے. نبی کو راضی کر لو اطاعت کر کے، اور مخلوق کو راضی کر لو خدمت کر کے. جس نے یہ 3 کام کر لیے اس نے قرآن پورے پہ عمل کر لیا. اللہ کو یہ مخلوق بڑی پیاری ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز خدمت سے کیا تھا. خدمت سے. میں یوں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو خدمت خلق ہے یہ صرف خدمت خلق ہی نہیں بلکہ دین کی اشاعت کا سب سے مضبوط ذریعہ یہ ہے. میرا جذبہ ہے نا اسلام میرے سینے میں بھی اترے، میرے گاؤں میں بسنے والے عیسائی کے سینے میں بھی اترے، میری بستی میں بسنے والے ہندو کے سینے میں بھی اترے. اس کا سب سے مضبوط ذریعہ، جس سے مضبوط ذریعہ اور کوئی نہیں، وہ خدمت ہے. اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جذبہ عطا کیا. میں پہلی وحی پہ پیش آنے والا واقعہ سنانے لگا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کے الفاظ سن کے جب گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا خدیجہ آج یہ حالات پیش آئے ہیں. بڑی گھبراہٹ تھی. حضرت خدیجہ نے جواب میں کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے محبوب فکر نہ کیجئے اللہ کبھی بھی آپ کو ناکام نہیں کریں گے. لا یخزیک اللہ ابدا. لوگوں کے سامنے اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 صفتیں بیان کی آپ علیہ السلام کی. اس لیے اللہ آپ کو ناکام نہیں کریں گے. آپ میں یہ 5 صفتیں ہیں. ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا کہ حضرت خدیجہ وہ 5 صفتیں جان رہی ہیں. لِأَنَّكَ تُوصِلُ الرَّحِمَ. اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کو ملاتے ہیں، روٹھے ہوں کو جوڑتے ہیں، بکھرے ہوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ٹوٹے ہوں کو ایک کرتے ہیں، رحم کے رشتوں کو ملاتے ہیں. یہ پہلی صفت ہے. اور دوسری صفت یہ ہے انت تحمل الکلا. گرے پڑوں کو اٹھاتے ہیں جن کا کوئی اٹھانے والا نہیں، انگلی پکڑنے والا نہیں، دامن پکڑنے والا نہیں. انت تحمل الکلا. آپ گرے پڑوں کو اٹھاتے ہیں، بے ناموں کو آپ نام دیتے ہیں، بے آبروؤں کو آپ عزت دیتے ہیں.
جن کا کنبہ قبیلہ نہیں ان کو کنبے قبیلے دیتے ہیں، جن کی کوئی شناخت نہیں ان کو شناختیں آپ دیتے ہیں۔ انت تحمل الکلہ، گرے پڑوں کے حامی آپ ہیں۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی، وَأَنْتَ تُكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور آپ معدوم لوگوں کے لیے کماتے ہیں۔ معدوم کون؟ جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، جن کو کھلانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے کمانے والے آپ ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ بیان کی، وَأَنْتَ تَقْرِي الضَّيْفَ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے آپ ہیں۔ کوئی مہمان آ جائے، مہمان اور چیز ہے، رشتہ دار اور چیز ہے، یہ فرق سمجھ لینا، مہمان اور چیز ہے، جسے ضیف کہا جاتا ہے عربی میں، اردو میں ہم اس کا ترجمہ مہمان کرتے ہیں۔ اگر کوئی میرا رشتہ دار آ گیا، اب میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، یہ تو رشتہ داری کا حق ہو رہا ہے، یہ تو رشتہ داری کا حق ہو رہا ہے۔ کڑما چاری کو ہر کوئی نبھا لیتا ہے، اپنے بھتیجے بھانجوں کو آئے ہوں کو سبھی کھلا لیتا ہے، بہنوئیوں کے سامنے کوئی اچھے کھانے ہر کوئی رکھ لیتا ہے، داماد کی ہر کوئی قدر کر لیتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ داریاں ہیں۔ مہمان کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھٹکا ہوا مسافر آ گیا جس کے ساتھ کوئی شناخت نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رواداری جان پہچان نہیں، اسے ضیف کہتے ہیں۔ بڑا رتبہ اس وقت ہوگا جب اس کو کھلائیں گے، جب اس کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولیں گے، جب اس کے لیے بیوی سے کہیں گے کہ مہمان آیا ہے، آج اس کا اکرام کرنا ہے۔ یہ ہے نبوت کی شان، یہ ہے نبوت کا مقام کہ آپ مہمانوں کو کھلانے والے ہیں، مسافروں کو کھلانے والے ہیں۔ پانچویں صفت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ بیان کی، محبوب اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ انت تعین علی نوائب الحق، انت تعین علی نوائب الحق، حق کے معاملہ میں جو پریشان لوگ ہیں آپ ان کا بازو بن جاتے ہیں، آپ ان کی قوت بن جاتے ہیں، آپ ان کا دھڑا بن جاتے ہیں۔ جو ہے مسلوم لیکن کمزور ہے، دیکھتا ہے کہ سامنے ابو جہل ہے، اس کو کوئی لگام دینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ اس کمزور کا دھڑا بن جاتے ہیں۔ آج طاقتوروں کے دھڑے تو ہر کوئی بنتا ہے، اٹھے ہوئوں کے ہاتھ تو ہر کوئی ان کے ساتھ اٹھاتا ہے، کمال یہ ہے گرے ہوئوں کا دھڑا بنا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا کہ آپ کی یہ 5 صفتیں مکہ والوں کو معلوم ہیں، مدینہ والوں کو معلوم ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ان 5 صفتوں کا تعلق کسی کا بھی ابھی تک مسجد سے نہیں، ابھی تک مسجد سے نہیں، ابھی تک سجدے سے نہیں، اس سب کا تعلق کس سے ہے؟ مخلوق سے۔ ان 5 صفتوں کا تعلق کس سے ہے؟ مخلوق سے ہے۔ آقا علیہ السلام کا تعارف اعلان نبوت سے قبل وہ پبلک کے ساتھ ہمدردی تھا۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، حضرات علماء تشریف فرما ہے، مجھے اس بات کے کہنے میں پورا شرح صدر ہے، پورا شرح صدر کہ میں ٹھیک کہنے لگا ہوں۔ عبادت کے پیچھے اگر خدمت خلق کا جذبہ نہ ہو تو وہ عبادت رہبانیت ہے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ رہبانیت ہے۔ جس عبادت کے پیچھے خدمت کا جذبہ نہ ہو، ان گرے پڑوں کی محبتیں نہ ہوں، روٹھے ہوئوں کو ملانے کا جذبہ نہ ہو، یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کا جذبہ نہ ہو، صرف عبادت ہو، تو وہ عبادت اسلام میں نہیں، وہ رہبانیت ہے۔ ایسی رہبانیت تو عیسائیت میں ہے،
ایسی رہبانیت تو ہندو مذہب کے جوگیوں میں ہے، ایسی عبادت تو بدھ مت کے بخشوؤں میں ہے، بدھ مت کے بخشوؤں میں ہے۔ ایسی عبادت ہمارے آقا نے متعارف ہی نہیں کرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عبادت کے لیے مسجد میں تشریف لائے، نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، منبر پہ تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ آ گئے، کچھ لوگ آئے قحط والے علاقوں سے، خطبہ دیتے ہوئے پیغمبر رکے، آپ علیہ السلام نے ان گرے پڑوں میں سے بعض کو اٹھایا اور کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہوئے، فرمایا آپ نے ان کو دیکھ رہے ہو، ان کو دیکھ رہے ہو؟ وہ سارے چہرے اترے ہوئے، پریشان حال، بس یہ کہنے کی دیر تھی، چند لمحوں کے اندر مسجد غلے سے بھر گئی، ان کی ضرورت کی چیزوں سے بھر گئی۔ یہ فرق کرنا ہوگا مجھے اور آپ کو رہبانیت میں اور اسلام کی تعلیم میں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے عبادت کو انسانوں کی خدمت کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ طیبہ میں چند کام ہنگامی بنیادوں پہ کیے۔ ان میں سے ایک کام یہ تھا، آپ نے دیکھا ہے مکہ سے آنے والا وہ اجڑ کے آیا ہے، مدینہ میں اس کا گھر نہیں، مدینہ میں اس کا کاروبار نہیں، مدینہ میں اس کا رشتہ دار کوئی نہیں، مدینہ میں اس کی برادری کوئی نہیں، کنبہ قبیلہ کوئی نہیں، وہ اجڑ کے آیا ہے۔ اب یہاں اس کو گھر چاہیے، در چاہیے، رشتہ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مدینہ کے لوکل لوگوں، یہاں کے باشندوں، ان آنے والے گرے پڑوں کو سنبھال لو، اور سنبھالو کیسے؟ ان کو بھائی بناؤ، بھائی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کون کھڑا ہوتا ہے انصار میں سے، ان مہاجروں میں سے بھائی بنانے کے لیے؟ ایک ادھر سے کھڑا ہوا، ادھر سے کھڑا ہوا، ادھر سے، پوری مسجد کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول مجھے بھائی چاہیے، بھائی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کھڑا کر رہے ہیں، یہ بھائی ہے عبد الرحمن بن عوف کا، یہ بھائی ہے فلاں کا، یہ بھائی ہے فلاں کا۔ لوگ مسجد میں عبادت کرنے آیا کرتے تھے اور اس نیت سے کہ ثواب لے کے جائیں، آج لوگ مسجد میں آئے ہیں بھائی لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو بھائی لے کے گئے، ان بھائیوں کو بھائی چارہ کیسا نبھایا، کیسا نبھایا؟ ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی گھر گئے، ان کی دو بیویاں تھیں، دونوں بیویوں کو بلا لیا اور کہا میری تم رفیقہ حیات ہو، میں آج تم میں سے ایک کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کب کب آ گئی طلاق؟ آپ ہمارے سرتاج ہیں، شوہر ہیں، کوئی وفاؤں میں کمی آ گئی، کوئی خدمت میں کمی آ گئی، ہمارے کردار پہ کوئی انگلی اٹھ گئی، کہیں بد اعتمادی آ گئی، کچھ شک ہے، کس بنیاد پہ طلاق دینا چاہ رہے ہیں؟ اب صحابی کہنے لگے اے میری بیویوں، تمہاری وفاؤں پہ مجھے رشک آتا ہے، تمہاری خدمتیں میری زندگی کا جوہر ہیں، تمہاری محبتیں وہ میرا سہارا اور آسرا ہیں، لیکن آج مجھے نبی نے ایک بھائی دیا ہے، نبی نے بھائی دیا ہے، میں اپنے بھائی کو دیکھتا ہوں کہ وہ رات تنہا گزارے، اس کا گھر کوئی نہیں، اس کا در کوئی نہیں، آج میں اپنی محبتیں فدا کرنا چاہتا ہوں، محبتیں قربان کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائی کے لیے۔ اب بتاؤ تم میری بیویاں ہو، وفادار ہو، میرے بھائی چارے کو پورا کرنے کے لیے میری بیوی کیا قربانی دیتی ہے؟ وہ دونوں بیویاں آنکھوں میں آنسو بھر لائی،
ہمارے سرتاج ہمارے شوہر تمہارے پاؤں کے تلووں کو دھو دھو کے پیئیں، یہ ہماری سعادت، لیکن آج نبی کے دیے ہوئے رشتے کو نبھانے کے لیے ہم دونوں تیار ہیں۔ ایسا معاشرہ انسانیت کی ضرورت ہے، ایسا معاشرہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا ہے۔ لوگوں کو صرف مسجد نہیں دکھائی، مسجد دکھا کے مسجد میں انسانیت دکھائی ہے، مسجد میں انسانیت دکھائی ہے، محبت والے دکھائے ہیں۔ اور پھر اس کی ایک نہیں سینکڑوں مثالیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس طرح انسانوں کو انسانوں سے جوڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک صحابی آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں انتقال کر گئی ہے، میری والدہ وفات پا گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی والدہ کے لیے کوئی اجر کا کام کروں، کوئی ثواب کا کام کروں، مجھے کوئی نیکی بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے جذبے کو سراہتے ہیں، اب اسے نیکی بتانے لگے۔ نبی اپنے صحابی کو والدہ کے ساتھ نیکی بتانے لگے، توجہ خواصرہ کے دوستوں، نیکی بتانے لگے۔ آپ علیہ السلام اگر یوں کہتے کہ میرے صحابی تم 10 دن روزے رکھ کے ثواب اماں کو پہنچا دو، ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ آپ اگر یوں فرماتے کہ تم ایک پورا مہینہ تہجد ادا کر کے ثواب اماں کو پہنچا دو، ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ 20 قرآن کریم تلاوت کر کے ماں کو پہنچا دو، ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن آپ نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، ایسا کوئی عمل نہیں بتایا۔ بتا دیتے برحق تھا، اور کوئی آج کر لے برحق ہے، انکار نہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو دیکھا کہ صحابی مالدار ہے، اس سے وہ نیکی کراؤ جس نیکی سے پبلک کو فائدہ ہو، اس کو وہ نیکی بتاؤ اور وہ نیکی کراؤ اس سے جس سے لوگوں کو، عوام الناس کو فائدہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھ لیا تھا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے صاف پانی، پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں، چند ایک کنویں ہیں، ان کے اوپر بھی یہودیوں کی چھاپ ہے، کسی کے اوپر مشرکین کی چھاپ ہے، وہ ان کنووں کا پانی نہیں نکالتے نہ دیتے ہیں۔ مدینہ کے عام غریب لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا، سعد تم اپنی اماں کے لیے پینے کا کنواں کھدوا دو، پینے کے لیے صاف پانی کا کنواں کھدوا دو۔ اب جو کنواں کھودا گیا، اعلان ہو گیا اس کنویں سے پانی ہر کوئی پیے۔ یہ آپ مسجد میں بول کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے ہیں؟ کروا رہے ہیں۔ اس کی غرض صرف یہ نہیں کہ وضو کے لیے پانی مل جائے، بلکہ غرض کیا ہے کہ صاف پانی، شفاف میٹھا پانی لوگوں کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ملے۔ یہ وہی عمل ہے جو حضرت سعد نے کیا اور نبی کے کہنے پہ کیا، حضرت سعد نے کیا اور نبی کے کہنے پہ کیا۔ کنواں کھودا اور اس کنویں کا نام ہی پڑ گیا بئر ام سعد، ام سعد کا کنواں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں ایک بچی آئی اور آ کے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کا پانی کوئی نہیں، کنواں ایک ہے اور وہ یہودی کے قبضہ میں ہے، وہ پینے نہیں دیتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں آج میں محمد کے ساتھ کوئی جنت کا سودا کرے، کوئی جنت کا سودا کرے۔ اب جنت کا سودا عمل کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے پینے کا پانی کا انتظام کر دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے
اور جا کے کنویں کو خریدا، آدھا کنواں خریدا اور پھر باقی آدھا بھی بعد میں خرید کے وقف کر دیا۔ یہ ہے وہ اسلام کا تعارف جس اسلام نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا ہے۔ ماضی قریب کی بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ توجہ بھائی توجہ، میرا خیال ہے تھک گئے ہیں آپ، میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں کیونکہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا میں تھوڑی تقریر میں بھی وہی سمجھاؤں اور لمبی ہو تو وہی بات ہے۔ مولانا ابو الحسن الندوی رحمہ اللہ تعالی ہندوستان کے بہت بڑے عالم ماضی قریب میں گزرے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں اور عجب بات فرمائی، فرمانے لگے مسلمانوں تمہاری خواہش ہے دین ساری دنیا میں پھیل جائے، ہے کہ نہیں خواہش ہے؟ اور یہ خواہش بھی ہے ہمارے قرب و جوار کے بسنے والے تمام غیر مسلم مسلمان ہو جائیں، اس گاؤں کے عیسائی مسلمان ہو جائے، خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ندوی نے عجب سوال کیا، فرمانے لگے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے تمہارے پاس پرکشش پیکج کیا ہے؟ کیا پیکج ہے جو انہیں دو اور وہ اس پیکج کو دیکھ کے تمہارے مذہب کی طرف آئے؟ اگر تم انہیں کہو کہ عیسائیوں دیکھو میری نماز کتنی پیاری ہے، نماز پڑھتے ہیں مسجد میں اور وہ اپنے گھر ہے، نماز تو اس کے لیے پیکج نہ ہوئی، پرکشش نہ ہوئی، وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ نماز سے سکون ضرور ملتا ہے لیکن تجھے مل رہا ہے، مجھے بتا کیا ہے۔ اگر ہم اسے کہیں کہ ہمارا حج بیت اللہ ہے تو وہ کہے گا حج بیت اللہ جہاں ہوتا ہے وہاں جانے کی تو مجھے اجازت ہی نہیں دیتے، غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر انہیں کہا جائے کہ روزہ، وہ کہے گا روزہ تو بھوکا رہنے کا نام ہے، پیکج بتاؤ کون سی شے پرکشش ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف عبادات کو لے کے کفار کو اسلام کی طرف بلانا چاہیں تو یہ ان کے لیے پیکج نہیں ہے، اور نہ ہی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ترتیب رہی ہے۔ وہ پیکج کیا ہے مسلمانوں؟ وہ ہے جو قرآن پاک نے خدمت خلق بتائی ہے، حسن سلوک بتایا ہے، معاشرے کو حسن سلوک، معاشرتی زندگی کا رہن سہن۔ آج یہ نفرتیں ختم کیجئے، دوریاں ختم کیجئے۔ آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا نا وہ اماں والا، کہ اماں شہر چھوڑ کے جا رہی تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، آپ نے پوچھا اماں کیوں جا رہی ہو؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک جادوگر رہتا ہے اور میں جا رہی ہوں۔ پھر وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک اماں لکڑیوں کا گٹھا باندھ کے بیٹھی ہے کہ کوئی آئے اور اٹھا کے میرے کندھوں پہ رکھ دے۔ وہ اماں مسلمان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کس شے کو دیکھ کے؟ نبی کی خدمت کو دیکھ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت والے عمل کو دیکھ کے، حسن اخلاق کو دیکھ کے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی بر صغیر کی تاریخ کے اپنے زمانے کے بے مثال خطیب گزرے ہیں، بے مثال خطیب۔ حضرت شاہ علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزاج تھا کہ ناشتہ کرتے کھانا کھاتے تو کسی نہ کسی کو ساتھ بٹھا لیتے۔ ایک دن ناشتے کا وقت ہے، نہ کوئی مہمان، نہ کوئی اوپرا، نہ کوئی اجنبی، کوئی نہیں۔ بھنگی کو دیکھا، یہ جو کام کرنے والے، نالیاں صاف کرنے والے، وہ گزر رہا تھا، اس سے آواز دی کہ بلا لیے ادھر آؤ ادھر آؤ۔ جی کیا بات ہے، تم نے ناشتہ بھی نہیں نہ کیا؟ جی نہیں کیا۔ چلو میرے ساتھ بیٹھو۔ حیران ہو گیا، ان کے ساتھ؟ ہاں میرے ساتھ بیٹھو۔ ڈر رہا ہے، ہاتھ دھو لو، نبی کا ہاتھ دھونا سنت ہے، ہاتھ دھوا دیے۔ اب اس کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ لقمہ توڑے۔ حضرت شاہ علی رحمت اللہ علیہ نے خود لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں دے دیا، لقمہ توڑ کے دے دیا۔ کہنے لگا شاہ جی
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اسلام وہ ہے جو تم پیش کر رہے ہو یا وہ ہے جو پبلک پیش کر رہی ہے؟ کچھ دیر کے بعد آیا اور پورے کنبے سمیت مسلمان ہو گیا۔ یہ دوریاں ختم کیجئے، جاؤ جید علماء سے، جید پڑھے لکھے علماء سے پوچھیں، مستند علماء سے پوچھیں، مستند علماء سے مسئلہ پوچھیں کہ جس گلاس میں عیسائی نے پانی پی لیا ہو کیا مسلمان پی سکتا ہے؟ پی سکتا ہے، پی سکتا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ جو بندیوں کے علماء سے پوچھو، بریلویوں کے علماء سے، اہل حدیثوں کے علماء سے پوچھو کہ جس گلاس میں عیسائی نے پانی پیا ہے کیا اسی گلاس میں مسلمان پانی پی سکتا ہے؟ پی سکتا ہے، لیکن ہم نے ان کے برتن الگ کیے ہوئے کہ نہیں؟ انہیں الگ کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہر چیز الگ کی، وہ کس چیز کو دیکھ کے ہمارے میرے دین کو قبول کریں گے؟ ہم ان کو کتے کی طرح قریب نہیں آنے دیتے، کتوں سے پیار زیادہ کر لیتے ہیں کہ کتے گھروں میں پھرتے ہیں، بلیاں گھروں میں پھرتی ہیں، وہ برتنوں میں منہ ڈالتی ہیں، انہی برتنوں میں کھا پی لیتے ہیں، لیکن ان کی جو اللہ کی مخلوق انسان ہیں ان کے برتن الگ کیے ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پڑھیے، احباب کرام، یہ تو درد دل ہے، بات بہت پھیل جائے گی۔ خلاصہ ساری گفتگو کا کہ عبادت بہت ضروری ہے، لیکن اگر عبادت خدمت کے جذبہ سے ہٹ کے ہوئی تو وہ رہبانیت ہے۔ یہ رہبانیت کا لفظ آپ بار بار سنیں گے، عیسائیت میں یہ لفظ چلتا ہے۔ وہ کیا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، سب کچھ دنیا سے ناطا توڑ کے کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، اس عمل کا نام ہے رہبانیت۔ ہندوؤں میں جو یہ کام کرتا ہے اسے جوگی کہتے ہیں، بدھ مذہب میں جو یہ کام کرتا ہے اسے بھکشو کہتے ہیں، عیسائی مذہب میں جو یہ کام کرتا ہے اسے راہب کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی اسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ اس لیے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج عنوان آپ نے یہ رکھا ہے خدمت خلق۔ اللہ کرے یہ عنوان ہر مسجد میں آئے، ورنہ تو ہمارے ہم ایسے عنوانات کو مسجد کے حصے نہیں سمجھتے۔ یہ عنوانات ہم شاید دینی سرگرمی کا عنوان ہی نہیں سمجھتے، یہ دین کا عنوان بنتا ہی نہیں شاید ہمارے ہاں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ میرا اور آپ کا سرمایہ ہے، جس سرمایہ پہ اللہ پاک ہماری عبادتیں بھی قبول فرمائیں گے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں مبارکباد پیش کروں گا اس پورے کارواں کے امیر کارواں ہمارے بھائی سید ضیاء الحق شاہ بخاری صاحب اور ان کے رفقا اور ان کی پوری ٹیم کو کہ اللہ جل جلالہ ان کی محنت جد و جہد کو قبول فرمائیں۔ علماء کرام، نوجوان، علاقہ کے معززین، بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بلا امتیاز مسلک، بلا امتیاز مذہب انسانوں کے خادم بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔